कराची में कोरोना का फैलाव बुलंद तरीन सतह पर मुस्बत शरह 42.3% हो गई। 6,689 टेस्ट में से 2,830 कंफर्म केसेस निकले। हैदराबाद में भी कोरोना बेकाबू होने लगा। शहर में केसेस मुस्बत होने की शरह 19% तक पहुंच गई। कोरोना की शरह तशवीशनाक होने के बावजूद आवाम की बेएहतियाती बरकरार, मास्क की पाबंदी भी न की। आपका वजीर आजम आपके साथ। वजीर आजम इमरान खान आज फिर अवाम से टेलीफोन पर बराह रास्त बात करेंगे। इमरान खान 3:30 बजे शहरियों के सवालों का बराह रास्त जवाब देंगे। शिकायत और तजावीज़ सुनेंगे। अवामी फलाह बहबूद के लिए उठाए गए इक़दाम से भी शहरियों को आगाह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से PTI के रहनुमा इबरारुल हक और मेजर रिटायर्ड इसरारुल हक की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार ने कहा, पंजाब के हर शहर की तरक्की के लिए कोशा हैं। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे हुकूमत का लाहौर के शहरियों के लिए तोहफा है। मिनी बजट में ड्यूटीज में इजाफे के बाद मोबाइल महंगे हो गए। मोबाइल फोन्स की कीमत में 2 से 3 हज़ार रुपए इजाफे पर शहरियों को परेशानी लाहक है। शहरी कहते हैं मोबाइल फोन महंगा करने का मतलब है कि आम इस्तेमाल की अशिया आवाम से दूर की जा रही हैं। मौका गनीमत जानते हुए दुकानदारों ने लोकल असेंबल मोबाइल की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। मुसलमान होना बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नुसरत गनी का जम ठहरा। 2020 में ट्रांसपोर्ट की वजारत छीन ली गई। नस्ली तासुब की वजह से खुद को कम तर और बेख्तियार तस्वुर करती रही। कंजर्वेटिव MP नुसरत गनी का इंटरव्यू। लेबर पार्टी के सरबराह सर कीर स्टारमर का इजहार अफसोस। मामले की तहकीकात का मुतालबा। सऊदी अरब में हर घंटे में औसतन 7 तलाक़ें होने लगी। साल 2020 के आखिरी महीनों के दौरान 57,000 से ज़ायद तलाक़ें हुई। तलाक़ों की शरह 2019 से 12.7% ज़ायद रही। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को पहले T20 में शिकस्त दे दी। मेहमान टीम का 104 रन का हदफ कैरेबियन टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। ब्रेंडन किंग 52 रन बनाकर नुमाया रहे। वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर 4 विकेटें लेकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में राफेल नडाल की जीत। क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नडाल ने हरीफ प्लेयर को स्ट्रीट सेट से शिकस्त दी। जीत का स्कोर 7-6, 6-2 और 6-2 रहा। और यूरोप की मुख्तलिफ फुटबॉल लीग्स में खिलाड़ियों की जीत के लिए जतन। इटालियन लीग में इंटर मिलान ने वेनेजिया को 2-1 से शिकस्त दे दी। जर्मन लीग में डॉर्टमुंड ने होफनहैम को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में साउथहैम्पटन और मैनचेस्टर सिटी का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। खुसूसन बड़े शहरों में मुस्बत केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड 1,497 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में रोजाना 3,000 से ज़ायद अफराद वायरस से मुतासिर हो रहे हैं। वबा की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने के लिए चारों शहरों से हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे। सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं फैसल रजा। फैसल रजा, बताइएगा इस्लामाबाद में अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, और गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया कोरोना केसेस में।
جی بالکل، اسلام آباد میں کورونا وائرس جو ہے وہ خاص طور پہ اومیکرون وائرس جو ویریئنٹ ہے وہ تیزی سے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اسلام آباد میں گزشتہ روز جو ہے وہ 1497 کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ظہیم ضیاء کے مطابق جو ہے وہ گزشتہ روز وفاق میں 8543 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے جو ہے وہ کیسز کی جو شرح ہے وہ 17.52% ہے، یعنی کہ پورے ملک میں جو شرح ہے اس کے حوالے سے اسلام آباد میں جو شرح ہے وہ ہوش ربا ہے، اور اس میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے مسلسل جو ہے وہ گزشتہ روز کے اجلاس میں بھی یہ چیز باور کرائی کہ عوام جو ہیں وہ خاص طور پہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، 6 فٹ کا فاصلہ مینٹین رکھیں، جو ہے وہ ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال جو ہے اس کو لازمی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جہاں رش والے علاقے ہیں وہاں پہ خاص طور پہ جو ہے وہ کورونا کیسز جو ہیں ان کے تیزی سے بڑھنے کا خدشہ موجود ہے۔ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے جو ہے وہ اسلام آباد کی انتظامیہ کو ایک خط بھی لکھا ہے، جس میں انہوں نے جو ہے وہ اسلام آباد شہر کی 13 علاقے جو ہیں اس کی 30 گلیوں میں نقل و حرکت پر فوری پابندی عائد کرنے کی سفارش کی ہے۔ انہوں نے تجویز دی ہے کہ سیکٹر G6 جو ہے G6 کے تمام سیکٹرز جو ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے وہ بند کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سیکٹر G9-1 کے جو ہے وہ مختلف گلیاں جو ہیں، جس میں گلی نمبر 74, 26, G10-2 کی گلی نمبر 14, 20, 30 اور دیگر پر جو ہے وہ نقل و حرکت پر پابندی کی تجویز دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ F10-1 جو ہے اس کی گلیاں بیریا ٹاؤن فیز 8 اور جو ہے وہ سیکٹر G میں DHA اور اسی کے ساتھ ساتھ سیکٹر A DHA جو ہے وہاں پر جو ہے وہ مختلف گلیوں کو بند کرنے کی سفارش کی گئی ہے، کیونکہ یہاں پر کورونا کیسز تیزی سے جو ہے وہ بڑھے ہیں۔ اور اسلام آباد کے علاوہ جو ہے وہ اگر ملک بھر کی بات کی جائے تو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے آج جو تازہ ترین اعداد و شمار جاری کیے ہیں ان کے مطابق 58,334 جو ہیں وہ کورونا ٹیسٹ کیے گئے ملک بھر میں، جبکہ 7,586 جو ہے وہ نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں، اور یہ ملک بھر میں جو شرح ہے وہ 13% ہے، جبکہ 20 جو ہیں وہ لوگ کورونا وائرس کے جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ 1083 فیصل مریض صاحب جو ہیں ہمارے وہ ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ رخ کرتے ہیں کراچی کا، کراچی میں موجود ہیں ابراہیم رند۔ جی ابراہیم، بتائیں کہ کراچی میں کورونا سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن کیا عوام SOPs پر عمل کر رہے ہیں اور انتظامیہ وبا کنٹرول کرنے کے لیے کس قدر متحرک ہے؟ جی دیکھیں، بالکل اگر پورے ملک کی بات کی جائے تو پورے ملک میں سب سے زیادہ کراچی کی شرح ہے، جو کہ گزشتہ روز کی اگر بات کی جائے تو 45.14% رہی ہے، جو کہ گزشتہ 2-3 ہفتوں کے دوران 100% تک کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ روزانہ کی بنیادوں پہ 3,000 سے 4,000 کیسز کنفرم ہو رہے ہیں، اور 10 سے 15 افراد صرف کراچی میں جو ہے وہ جاں بحق ہو رہے ہیں کورونا کی وجہ سے، لیکن عوام جو ہے SOPs پر عمل نہیں کر رہی، نہ ہی سماجی فاصلوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، نہ ہی سینیٹائزر استعمال کیا جا رہا ہے، نہ ہی اسپتالوں میں آنے والے مریض اور تیماردار ماسک کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 5 لاکھ سے زائد کنفرم ہو چکے ہیں کیسز سندھ بھر میں، 7,738 افراد کورونا کا شکار ہو کر جاں بحق ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اومیکرون کے کیسز کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 280 سے زائد افراد جو ہیں وہ اومیکرون کے کنفرم ہو چکے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیادوں پہ مختلف اسپتالوں میں بھی ابھی مریض دوبارہ داخل ہونا شروع ہو گئے۔ سندھ بھر کے اسپتالوں کی اگر بات کی جائے تو تمام اسپتالوں میں صورتحال تو کنٹرول میں ہے، لیکن روزانہ کی بنیادوں پہ 20 سے 25 افراد جو ہیں وہ نئے کورونا کے ساتھ رپورٹ ہو کر داخل ہو رہے ہیں، اور اسی طرح درجنوں افراد ابھی وینٹیلیٹر پہ بھی داخل ہیں، لیکن تقریباً 70 سے 80% اسپتالوں کے جو بیڈز ہیں کورونا کے وہ ابھی خالی ہیں۔ محکمہ صحت سندھ نے جو ویکسینیشن کا اقدامات ہیں اس کو بھی بڑھا دیا ہے، جبکہ جو گھروں کے اندر خواتین اور بچے ہیں ان کی تعداد کم ہے جنہوں نے ویکسین کروائی ہے۔ اس حوالے سے محکمہ صحت سندھ نے تمام لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھی گھر گھر جا کر ابھی جو خواتین گھروں کے اندر ہیں اور بچے ان کو بھی ویکسین لگانے کے لیے جو وہ ہدایت جاری کر رہی ہے۔ اس حوالے سے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی بھی ٹریننگ جاری ہے تاکہ جو افراد گھروں میں موجود ہیں ان کو بھی کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوائی جا سکے، تاکہ کراچی سمیت سندھ بھر میں کورونا کی شرح جو ہے وہ کم ہو سکے، اور عوام کو بھی چاہیے ہوگا کہ احتیاطی تدابیر اپنائیں۔